خداوند کے عظیم فتح مند اور پرجلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل ڈسائپلشپ جرنی کے سازش سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، چھوٹے پیمانے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور نئی باتیں سیکھنے کا اور نئی باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا فضل بخشا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اس سارے سلسلے میں جو میں نے پہلے ابتدا کی تھی اور بات کی تھی کہ ہم اس شاگردیت کے عمل کے سے اگر گزرنا چاہتے ہیں تو ایک شاگرد کی حیثیت سے ہمیں اپنے استاد، اپنے ربی یا اپنے شاہ کے گرد میکسیمم ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ وقت نہیں گزاریں گے تو ہم ایک اچھے شاگرد، اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ تاریخ پوری ایسے میوزیشین سے، ایسے وارئر سے، ایسے فلاسفر سے، ایسے لیڈر سے جو مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے استادوں کے ساتھ وقت گزاری کی، اور پھر نہ صرف اس بات کو سمجھا بلکہ اپنے استادوں کے اشاروں کو، ان کے استارہ باتوں کو بھی سمجھنے کی وسادت رکھی، یہ قوت رکھی، یہ استاد رکھی۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کلام خداوندی کو سیکھ سکیں، ہم اسے کلام خداوندی، خدا کا پاک کلام، اس کا الہام کہتے ہیں، تو اگر میں اور آپ ہم الہام سے واقف ہی نہیں ہیں، بہت دفعہ ایک عام سی مثال کہتے ہیں دوست وہ نہیں ہوتا جس کو بات بتائی جائے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو بغیر کہے آپ کی بات سمجھ جائے۔ کیا ہم خدا کے ساتھ یسوع مسیح کی وساطت سے جب ہمارا باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ بن گیا، کیا ہم اس کی باتوں کو اشارے میں سمجھ پاتے ہیں؟ کیا ہم اس کلام کی گہرائیوں کو جان پاتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ورڈ تھیولوجی اسی لیے بیان کیا تھا۔ آپ نے اس ورڈ پر ہمیشہ غور و خوض کرنا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم خدا کے بارے میں جاننے کے اور سیکھنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے ایک ایک لفظ میں گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پچھلے سیشن جو تربیت کے تعلق سے تھا، ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے انسال 15ویں باب کی جو 33ویں آیت ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں ہم نے لفظ تربیت پر غور کیا تھا۔ تربیت 2 لائنوں کو ڈرا کر کے اس کے اندر رہنا، اپنے آپ کو انہی 2 چیزوں کے درمیان وقف کر دینا، یہ ہے تربیت۔ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ تربیت ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر آف آل ٹریڈس، جیک آف آل ٹریڈس، ماسٹر آف نن، یعنی کہ آپ بہت سارے کام کرنا شروع کریں تو آپ کسی ایک کام میں بھی مہارت نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح ہمیں کوئی بھی شخص آپ نکال کے دیکھیں جو تاریخ میں کامیاب ہوا ہے، اس نے ایک ہی پروفیشن کو لیا، اس میں کامیابی لی ہے۔ اگر ہم ساری باتوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس تربیت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تربیت کا کہ اپنے آپ کو انہی چیزوں میں، اگر میوزک سیکھ رہے ہیں تو اسی میں وقف کر دینا، اگر ہم کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی میں وقف کر دینا، اگر ہم اچھے سیلز مین بننا چاہتے ہیں تو اسی میں وقف کرنا، اسی کی ٹریننگ رکھنا، ایک اچھے موٹیویٹر اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو پھر موٹیویشنل ہی بکس کو اسٹڈی کرنا، ان کو جاننا، ان کو سیکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ ناسا میں جاب کر رہے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کہیں جی وہ چھوڑ کے تو اب میں جناب نرسنگ کر لیتا ہوں۔ آپ کو ایک بہترین چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا۔ اسی آیت میں یہ جو 15ویں باب کی 33ویں آیت ہے، اس کے اندر خدا کا خوف، تربیت ہم نے چونکہ ہم پہلے تربیت شروع کر چکے تھے، خدا کا خوف
حکمت کی تربیت ہے۔ اب بیسیکلی خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کا خوف کیا ہے؟ کیا خدا سے ڈرتے رہنا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا خوف محض ڈرنے میں نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اکثر بڑوں سے کہ یہ آپ کی عزت نہیں کرتے، یہ سب آپ سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے خوف کی بات کر رہا ہے جہاں پر ہمارے پاس، جب تک ہمارے پاس درست سمجھداری نہیں ہوگی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش استعداد ہی نہیں ہوگی، قوت ہی نہیں ہوگی، ہم اس کا خوف نہیں مانتے۔ ہمارا خالص مضبوط رشتہ نہیں ہوگا، ہم اس کو جان نہیں پائیں گے، اس کی گہرائی کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، خالص تعلیم نہیں ہوگی۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے ہوتے ہیں، سب بچے، ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ میں سب بچوں سے برابر پڑھایا کرتا ہوں، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے بھی تمام بچے ایکول نہیں ہوتے، بلکہ کوئی نہ کوئی بچہ دل کے واقعی قریب ہوتا ہے۔ یعقوب نے اسحاق سے برکت اپنی ماں کے وسیلہ سے پائی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے قریب تھا، وہ اپنی ماں کی کمپلیٹ ایک مضبوط رشتے میں مضبوط تھا، ایک سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور ماں کی خالص تعلیمات اس کے اندر اتر چکی تھی۔ اگر ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کا خوف ہے اور اس کی تعلیم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے خیالات کا، وہ کہتا ہے میرے خیالات تمہاری سوچ سے اوپر ہیں۔ اگر ہم یسایہ 55 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیات کا مطالعہ کریں، کہتا ہے میری سوچیں، میرے خیالات تمہاری سوچوں سے اوپر ہیں، تمہاری ادراک سے باہر ہے۔ تو اگر ہم اس کو لینا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کو جاننا ہوگا، اس کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم مضبوطی سے پیوست ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ ہم جب حکمت کی بات کریں گے تو آپ کو مزید یہ بات کلیئر ہوگی۔ جو ورڈ یوز ہوا ہے صوفیہ، میں جو ورڈ گریک میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے صوفیہ، اور یہ اس کے جو لغوی معنی ہے وہ ایسی صلاحیت جو درست فیصلہ روحوں کو جانچنا، تعلیم کی پہچان دے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ 3 چیزیں، ایسی صلاحیت ہے جو درست فیصلہ کروائے، اور روحوں کی جانچ آپ کو بخشے، اور تعلیم کی پہچان دے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آج آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ حکمت سے بھرا نہیں تھا، اور حکمت سے بھرا اس لیے نہیں تھا کہ خدا کی خوفی میں رہ کے سمجھداری کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں رہتے ہوئے اسے پوچھا نہیں تھا۔ جب ہم ایک مضبوط رشتے میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ایسی صلاحیت بخشتا ہے جو ہمیں درست فیصلہ کرنے کا فضل دیتی ہے، جو ہمیں روحوں کا جانچنے کا۔ آج ہم جیسے یہ بات کر رہے تھے اور جس وجہ سے ہم نہیں سمجھ کہ آج ہماری کلیسیا ایسی مقدار میں پھنس چکی ہے جہاں نہ تعلیم کی ہمیں پہچان رہی ہے، نہ ہمیں روحوں کی پہچان رہی ہے، ہم بہت ساری غلط تعلیمات دینے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تعلیم کی ہمیں
कोई पहचान नहीं रही, अमेजिश कर दी है, उसको गोलमोल कर दिया है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि जी हमें हिकमत होनी चाहिए। फिर भी हम कह रहे हैं हम अगली नस्ल के लिए हिकमत से भरपूर उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं। भाई जब तक हमारे पास खुदा का खौफ नहीं है, हम हिकमत की तरबियत उनको वक्फ कर ही नहीं सकते, उनको उन चीज़ों के अंदर ला ही नहीं सकते, उनको उन चीज़ों का बता ही नहीं सकते हैं। अगर मेरे पास खुद खुदा के कलाम की खालिस तालीम नहीं है, खुदा के कलाम को अभी तक मैंने खुद नहीं जाना, मैंने खुद अभी तक इसकी गहराई को नहीं सीखा, मैंने खुद अभी तक घुटनों पर आके खुदावन से उसके इल्हाम को मांगने की कोशिश नहीं की है, उसके साथ एक मजबूत रिश्ता नहीं बनाया, उसकी सोच को अपनी सोच में नहीं लाने की कोशिश की है, मुझे बताएं मैं दुरुस्त फैसला कैसे कर सकता, मैं रूह का इम्तियाज कैसे कर सकता, मैं कैसे तालीम की पहचान, आज मेरे लिए सारे के सारे ठीक है। और जब सारे के सारे ठीक होते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं, क्योंकि सब ठीक नहीं हो सकते, सब ठीक नहीं हो सकते। मजीद आने वाले दिनों में हम इसको और गहराई में जब जाएंगे और सीखेंगे कि अगर सब ठीक होते तो जो डॉक्ट्रिन उस वक्त चल रही थी जब यीशु मसीह आए तो कहते जी सब ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या यीशु मसीह के जाने के बाद जितनी बिदअत आई, जितनी गलत बातें आई, उनको भी ये कह दिया कि सब ठीक है? वो भी सब ठीक है। ये हिकमत हमारे पास खुदा के खौफ से आएगी जब हम खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते में पेवस्त हो जाते हैं, जब हम खुदा के साथ उस गहराई को जान लेते हैं। खुदा का शुक्र है एक दफ़ा फिर ये फजल मिला कि आपके साथ इन बातों को शेयर कर सकूं। अगर ये बातें आपके और आपके साथ रहने वालों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रही हैं तो ज़रूर आप इनको दूसरों के साथ मज़ीद बेहतर तौर पर शेयर करें। मेरे लिए, मेरे घराने के लिए दुआ करें और हम सब मिलकर खुदावंद से इल्तिजा करें और खुदावंद को अपने करीब बनाएं, ताकि उसकी खुदा खौफी में रहते हुए हम उस इलाही हिकमत की तरबियत हासिल करते चले जाएं, ताकि इस कलाम में हमारी बुनियादें मजबूत होती रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।